السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ تو چلیں اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 حروف مقطعات۔ یہ سبق دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بے شمار قواعد ہیں، اس لیے اس سبق کے بھی 2 حصے کریں گے۔ پہلے حصے کے اندر ہم قواعد سیکھیں گے، دوسرے حصے کے اندر ہم یہ حروف مقطعات پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہیں حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے ہا۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے حو۔ ہا واو پیش ہو۔ اب واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش تو حو، واو مدہ ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے ہی۔ یہاں اعراب نہیں لگائے گئے تو ہا کے نیچے زیر پڑیں گے اور یا ساکن ہوگا تو یا مدہ ہوگا، ہی۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات، ایک الف 2 حرکات کے قائم مقام ہوتا ہے، 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے، تو 2 حرکات یا ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ حروف لین۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے ثو۔ ثا پر زبر پڑھیں گے، ثا واو زبر ثو۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے ثی۔ ثا یا زبر ثی۔ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ ان کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا، کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، نرمی سے اور معروف یعنی عربی لہجے کے مطابق ادا کریں گے۔ ثو، ثی۔ ثو نہیں کریں گے، یہ غلط طریقہ ہے، اور ثی اس طرح بھی نہیں کریں گے۔ ثو، ثی، کھینچنا بھی نہیں اور جھٹکا بھی نہیں دینا۔ آگے ہیں نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اقلاب، ادغام اور اخفا۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف حلقی وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں کہیں بھی ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر ہونا، ظاہر کرنا، تو وہاں اظہار ہوگا، وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی ایک مثال ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے من علقن۔ اب من علقن نے کیا، نون کو ہم نے چھپایا نہیں ہے، نون کو واضح کیا ہے، اس لیے اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ اظہار ان کی واضح کرنا۔ من علقن، من حکیم۔ آگے ہے اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کریں، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں۔ اخفا کا معنی ہے چھپانا، چھپا ہوا آنا۔ حروف اخفا 15 ہیں، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا،
سین شین صاد ضاد طا غا فا قاف کاف. طرح ہوگا کہ ناک میں آواز لے جا کر ایک الف کی مقدار ہم چھپائیں گے. ایک الف کی مقدار ہم آواز کو ناک کے اندر رکھیں گے، ناک کے اندر لے جائیں گے تو ہمارا اخفا ادا ہوگا، یعنی غنہ ادا ہوگا ہمارا. تو اس کی بھی ایک ہم مثال لے لیتے ہیں. جیسے ما سفیہا، اب نون ساکن ہے، میم نون زبر من، اس کے بعد حرف اخفا میں سے کون سا حرف آ گیا؟ سین. تو ہم نے غنہ کیا، ایک الف کی مقدار ہم آواز کو ناک کے اندر لے جائیں گے. ما سفیہا، اسی طرح ما شکر من فروج. تو یہ ساری اخفا کی ہی مثالیں ہیں. آگے ہے ادغام. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ. ادغام کے معنی ہے داخل کرنا، اور ملانا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ادغام اس لیے کہتے ہیں کہ ساکن حرف کو متحرک حرف کے اندر ہم داخل کر دیتے ہیں. حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون. ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ہم ادغام کریں گے، یعنی غنہ کریں گے. لیکن را اور لام کے اندر ہم ایسا نہیں کریں گے. را اور لام میں بغیر غنہ کے ادغام ہوگا اور باقی حروف کے اندر ہم غنہ کریں گے. اس کی بھی ہم مثال پڑھ لیتے ہیں. جیسے من ورق الجنہ. اب من ورق نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے تو ہم ادغام کریں گے. ایک الف کی مقدار ہم آواز کو ناک کے اندر لے جائیں گے. اسی طرح ہم بغیر غنہ کی مثال پڑھ لیتے ہیں. جیسے ہے من ربک. اب ہم نے نون تو موجود ہے، اصل میں تھا من ربک، ہم نون کی آواز کو ہم نے ختم کیا اور میم کو ہم نے را کے ساتھ ملا دیا. من ربک. اسی طرح لام کی مثال من لدنہ. آگے ہے اقلاب. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے. اقلاب بھی ایک طرح کا اخفا کی طرح ہی ہے، لیکن اقلاب کے اندر کیونکہ لفظ کو بدلا جاتا ہے، اقلاب کے معنی ہے بدلنا، تو لفظ کو بدل دیا جاتا ہے، چھپایا بھی جاتا ہے لیکن لفظ بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو ہم اخفا نہیں کہیں گے بلکہ اقلاب کہیں گے. اس کی مثال ہے من بعد انبئہم. اب اصل میں تھا انبئہم، ہم نے نون کی آواز کو چھپایا تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نون کو بدل بھی تو دیا نا میم کے اندر. انبئہم اصل میں تھا انبئہم، ہم نے انبئہم میم پڑھا، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں. ایک اور مثال لے لیتے ہیں. لَيُنبَذَنَّ اصل میں تھا لَيُنبَذَنَّ، ہم نے پڑھا لَيُنبَذَنَّ، تو غنہ بھی ہوگا اور لفظ کو بدلا بھی جائے گا. آگے ہے میم ساکن کے قواعد. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی. سب سے پہلے ہے ادغام شفوی. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. اس کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں. جیسے وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. اب
پہلا کم کا میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرا ایک اور میم آ گیا، تو میم ساکن کے اندر ہم غنہ کریں گے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. آگے اخفاء شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے. اخفاء شفوی کی مثال لے لیتے ہیں ہم. کنتم بہ، اب میم ساکن ہے اس کے بعد حرف با آ گیا تو میم ساکن کے اندر ہم غنہ کریں گے. اسی طرح ایک اور مثال، علیکم بوکیل. اب کم کا میم ساکن اس کے بعد حرف با آ گیا تو میم ساکن کے اندر ہم غنہ کریں گے. آگے ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. حرف با اور میم کے علاوہ ہم نے با پڑھ لیا، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو پھر ادغام شفوی ہوگا. اور اظہار شفوی یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد ان دونوں حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ہم اس کے اندر غنہ نہیں کریں گے. اس کی مثال جیسے ہم فیہا، اب میم ساکن ہے اس کے بعد فا ہے تو حرف با اور میم کے علاوہ ہے اس لیے غنہ نہیں ہوگا. اسی طرح الم نشرح، میم ساکن ہے اس کے بعد نون ہے اس لیے یہاں بھی حرف با اور میم کے علاوہ حرف آیا ہے، یہاں بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہوگا انشاءاللہ. نئے لیسن کے اندر ہم جو حروف کی بحث پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.